ہیومن چائلڈ کو دنیا کی ہر فزیکل نیڈ پوری کر دیں لیکن اس کو ہیومن سوشل کانٹیکٹ سے دور کر دیں تو 6 مہینے سے زیادہ ایک صحت مند ترین بچہ بھی زندہ نہیں رہتا. لہٰذا اس کو سائیکولوجیکل انوائرمنٹ بھی چاہیے, سوشل انوائرمنٹ ود ادر ہیومن بینگس چاہیے. اس کا مطلب ہے اسپیشی میں رہنا آپ کے لیے اسینشل ہے. آپ 6 سیکنڈ یا 6 منٹ سے زیادہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن 6 مہینے سے زیادہ آپ ہیومن انوائرمنٹ کی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ آج شپ کا فکر نہیں کریں گے, دیر از دا اینڈ اینڈ نب لائن آف مائی اسپیچ, تو باہر سے کوئی آ کے آپ کی شپ کا فکر کرنے, باہر سے کوئی غیر نہیں آئے, اور باہر والے کبھی بھی آپ کو آ کے سپورٹ کرنے نہیں آئے. وہ جتنی حد تک آپ کو زندہ رہنے میں سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. اگر آج بھی شپ کا ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو یہ آپ کو, ہم کو سب کو اٹھنا ہوگا, فکر کرنا ہوگا, اس میں ٹائم ہوگا. ہم سب کی بات کر رہا ہوں, لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلٹی تمام ایج گروپس میں, تمام سیکسز میں, تمام اسپیشیز میں, ہماری اسپیشیز کے اندر تمام سیکٹرز میں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ یوتھ فل اسٹوڈنٹس پہ آتی ہے. نہ صرف یوتھ پہ آتی ہے, یوتھ فل اسٹوڈنٹس پہ آتی ہے. آپ آج جا کے کسی غیر نیشن سے پوچھیں کہ یہ پوری شپ ڈوب رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کن پہ ہونی چاہیے, اس کا جواب کیا ہوگا؟ یو دا اسٹوڈنٹس. سو میں اپنی تمام ٹورنامنٹس کے ساتھ اور اپنی دعا کے ساتھ یہ چیز اسپیچ اینڈ کرتا ہوں. اف دیر آر اینی کویشچنز ریگارڈنگ دس تھیم آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ دیم. یس جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا اونچا بولیے سر, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں نیشن کے لیے بھی سوچنا چاہیے, تو اگر ہم یوتھ جو یہ اسٹوڈنٹس خود کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو ہم اس اسٹیج پہ ہے کہ ہم نہ خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو ہم نیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سر اگر پرسنل آبجیکٹیو نیشن آبجیکٹیو سے یہاں اسٹوڈنٹس پہلے نہیں رکھے گا سر؟ آپ کی کویشچن بہت ہی خوبصورت ہے. کسی حد تک اس بات کا جواب میں نے پہلے دیا ہے, لیکن اس کو میں دوبارہ ری کلیئر کرتا ہوں. آپ کا ایک نیشنل گول تک پہنچنے کا اگر گول آپ نے یہاں رکھا ہے نیشنل گول, اور آپ کی ذات کا گول یہاں ہے, اور آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں, اگر آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے, یو ہیو اینی پلان آف سم تھنگ مارکر بلال آپ کی کوئی بھی آرگنائزیشن دنیا کے اندر, کوئی بھی آرگنائزیشن پیرامڈ میں ایکسپلین کی جاتی ہے. آرگنائزیشنز آر کنفیگرڈ ان پیرامڈس. ان کا جو کمانڈ اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی بیس براڈ ہوتا ہے. کسی بھی آئیڈیا جو کہ کسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہو وہ بھی پیرامڈ میں ہو. آپ کی نیشنل آرگنائزیشن جس کو ہم نیشن کہتے ہیں, نیشنل آرگنائزیشن کو ہم سادے لفظوں میں نیشن کہتے ہیں. آپ کی نیشن بھی ایک پیرامڈ, ہیڈ آف نیشن آپ کے ملک کے صدر ہوتے ہیں, اور باقی ملکوں میں اس طرح ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ ملا کے ہیڈ آف نیشن کہلاتا ہے. آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی پیرامڈ ہے. اٹ از دا اسمالسٹ آف دا آرگنائزیشن, اٹ از بگیسٹ آف دا آرگنائزیشن. what you have to do, آپ کی رسپانسبلٹی میں, ڈائریکٹ رسپانسبلٹی میں دو آرگنائزیشن ہے. آپ کا ہوم, آپ کی نیشن. بات میں تک یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ ڈوب جاتا ہے شپ, تو یہ ہوم اسی کے اندر انڈیٹڈ ہے, اسی کے اندر اسٹینڈرڈ ہے, تو یہ آٹومیٹکلی ڈوب جائے. جب تک تو نیشن کا فکر نہیں تھا, ڈوب نہیں رہی تھی, ہمارے پیرنٹس یہاں تک سکھاتے تھے تم نے صرف اپنا گھر سنبھالنا ہے, تمہاری ذمہ داریاں ختم. تم نے ادھر ادھر نہیں سوچنا, تم نے لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلنا. ماں باپ یہی سکھاتے ہیں نا, ماں باپ کیا سکھاتے ہیں, لیکن وہ ان کی بات پارشلی ٹھیک ہے پارشلی غلط ہے. جب تک وہ یہ سکھائیں کہ تم یہاں کھڑے ہو اور تم نے اس کو سہارا دینا, اس منزل کو سہارا دینے کی حد تک تو میرے ان سے اتفاق ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ذمہ داری یہی نپٹانی ہے. لیکن اس ذمہ داری کے نپٹانے کے بعد اپنے آپ کو یہاں ختم نہیں کر دینا. آپ نے اپنے ایمبیشن کو, اپنے دماغ کے اندر اپنے ویژن کو یہاں تک نہیں رکھنا. آپ کا روٹ یہی ہوگا, روٹ ڈائریکٹلی یہاں سے نکال کے یہاں نہیں لے جا رہے ہیں. دس کانٹ بی ڈن فزیکل. آپ کہہ رہے ہیں اب تک ہم اپنے آپ کو سپورٹ کے قابل نہیں ہیں, تو ہم نیشن کو کیا سپورٹ کریں گے؟
آپ کی بات 100% درست ہے، اور ہمیں آپ کو یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ اپنے آپ کو گھر بار چھوڑ کے باہر نکل جائیں، ماں باپ سے باغی ہو جائیں، اپنی تعلیم چھوڑ دیں، یونیورسٹی چھوڑ دیں اور جا کے سیاسی کارروائیاں شروع کر دیں. دس از اے ڈیتھ، دس از خودکشی. کیا ہم خودکشی پہ آپ کو دیکھو، کوئی بھی ریفارمر آپ کو کبھی بھی ریفارم کی دعوت دے، اور اگر وہ لاجیکل ریفارمر ہے تو کبھی بھی آپ کو رانگ میتھڈس نہیں سکھائے. یہ سیاستدان اس طرح کی باتیں کریں، کیا مجھے سپورٹ کرو، میرا جلسہ کرو، مجھے ووٹ دو، میں سیاستدان بن جاؤں، تم باہر میں جاؤ. ان کا آخری لفظ بولتے نہیں ہیں لیکن مقصد آخری لفظ نہیں ہے. کیا آخری جملہ بولتے نہیں لیکن ساری بات کا مغز آخری جملے میں ہی ہوتا ہے جو اپنے دل میں وہ بول لیتے. آؤ سارا کچھ چھوڑو، ہمیں سپورٹ کرو، مجھے لوٹنے کی جگہ پہ بٹھاؤ جہاں سے میں لوٹ سکوں، اور تم سارے باہر میں جاؤ. یہ ہماری بے وقوفی ہے. یہ کیا ہے کہ ہم ان کی اس طرح کی سپورٹ پہ جائیں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے روٹ یہی لے لیں، لیکن صرف مقصد یہاں تک اپنے دل میں، نیت میں یہاں تک نہیں آئے. اور جو ٹائم آپ کے پاس ان دنوں میں بھی بچتا ہے، جو آپ انٹرنیٹ پہ، گیمز میں، دوستوں میں، فالتو کام میں، جنرل ہابیز میں گزارتے ہیں، وہ کام آپ ساتھ ساتھ اس طرف لوگوں کو یہ پروپیگیشن، یہ احساس بیدار کرنے کے، یہ احساس ٹرانسمیوٹ کرنے کے، ایک آئی اوپنر کے طور پہ، ایک پیغام انسانیت کے طور پہ، پیغام قومیت کے طور پہ آپ یہ ٹائم اس میں خرچ کریں. میری دعوت صرف یاد ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اس میں تو آپ کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹائم آپ انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں، اگر وہ ٹائم انٹرنیٹ میں جنرل چیٹنگ کی بجائے آپ یہ قومی فکر اجاگر کرنے میں دیں، تو کیا اس میں آپ کو فردر سپورٹ کی ضرورت ہے؟ جو ٹائم آپ جنرلی ہینگ اراؤنڈ کرنے میں دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ، وہ ٹائم اگر آپ اس کام کو اجاگر کرنے میں دیں، کیا اس میں کوئی ضرورت ہے؟ نو. آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ روٹ یہی رہے گا. ترتیب آپ کی پہلے گول، ترتیب کے میں یہ گول پہلے آئے گا، یہ گول بعد میں آئے گا ترتیب میں، لیکن امپورٹنس میں یہ پہلے آئے گا، یہ بعد میں آئے گا. اگر آپ امپورٹنس اور ترتیب کو سمجھ سکیں، آپ نماز میں سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، امپورٹنس میں سنت زیادہ ہے یا فرض زیادہ ہے؟ ترتیب میں نوافل پہلے یا سنتیں پہلے بھی پڑھا دی گئی، لیکن امپورٹنس میں فرض زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کی اسی طرح ترتیب میں یہ لیس امپورٹنٹ ہے، ترتیب میں یہ پہلے، امپورٹنس میں لیس امپورٹنٹ ہے، ترتیب میں یہ پہلے ہے. جب تک آپ یہ چیز نہیں سمجھ پائیں گے شاید اس وقت تک آپ اپنے آپ کو پراپرلی موٹیویٹ نہ کر پائیں. لیکن اگر امپورٹنس میں اس کو پہلے رکھیں گے تو آپ یہاں تک جائیں گے. اور ایک آخری بات آپ سے کرتا چلو، سب سے آپ سب اسٹوڈنٹس ہو، کریٹو اسٹوڈنٹس ہو، اگر کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہو کے ایک اس چیز کو ایرو ہیڈ سے، ایرو بو سے ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے، تو جب ایرو بو سے اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے تو ایرو یہاں جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو ہم پیرا بولا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹائل بولتے ہیں. اگر آپ اپنا گول یہاں تک رکھتے ہیں اور ایرو یہاں سے چلتا ہے تو یہاں تک جاتا ہے، اور یہاں تک بھی رکھتے ہیں تو یہاں جا کے چلتا ہے. اگر آپ اپنا ایرو ہیڈ یہاں کر دیتے ہیں تو آپ کم از کم یہاں تو جائیں گے نا اپنی ذات کو. اف یو کین تھنک بگ، میری بات فالو کر رہے ہیں، اف یو تھنک ہائر تو آپ اسی کے کسی پرپورشن پہ رکیں گے نا. آپ اگر ایرو ہیڈ کو بہت اوپر ٹارگیٹ کریں گے تو اسی کے کسی پرپورشن پہ پروجیکٹائل جائے گا، اور اگر ٹارگیٹ یہاں کریں گے تو اسی کے پرپورشن پہ پروجیکٹائل جائے گا. سو آئی ایم انوائٹنگ یو کہ آپ اپنا الٹیمیٹ گول یہ نہ رکھیں، یہ رکھیں اور اس پہ ٹارگیٹ کریں، تو آٹومیٹکلی آپ کا جو اپنی ذات کے لیے بھی تھنکنگ ہے کہ میں صرف گریڈ 17 کا افسر بن جاؤں تو میرے مقصد حیات پورا ہو جاتا ہے، میرا باپ خوش ہو جائے گا. پھر آپ گریڈ 22 سے نیچے آپ کو سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ گریڈ 17 میں پہنچ کے آپ کو خدمت نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ اپنے کو گریڈ 17 کا آفیسر فیوچر میں نہیں دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ 22 کا دیکھیں. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ دس از دا پروجیکٹائل موو. آپ اف یو تھنک بگر دین یو گو ہائر، اینڈ اف یو تھنک اونلی آن یور اون ذات اینڈ گریڈ 17 دین یو ول اینڈ اپ ود گریڈ 15 اور 16. تو آپ لوگوں کے لیے میری دعوت یہ ہے، آپ بگ تھنکنگ میں جب کنورٹ کریں تو بگ تھنکنگ کے لیے آپ کو اس سے